سورہ الحج۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، تم اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس روز تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی عورت کا حمل گر پڑے گا۔ تو لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھے گا، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم و فہم کے، اور وہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جس کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو دوست رکھے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا اور دوزخ کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تم کو مرنے کے بعد جی اٹھنے میں کوئی شک ہے تو ہم نے پہلی بار تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر بوٹی سے، کہ پوری ہوتی ہے اور ناقص بھی، تاکہ ہم تمہارے سامنے اپنی خالقیت ظاہر کر دیں۔ اور ہم جس کو چاہتے ہیں ایک مدت تک رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو بچہ بنا کر نکالتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچ جاؤ، اور بعض تم میں سے مر جاتے ہیں اور بعض نہایت خراب عمر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جاننے کے بعد بھی بے علم ہو جاتے ہیں۔ اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر مہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ برحق ہے، اور یہ کہ وہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرا بھی شک نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ سب قبر والوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی شان میں بغیر علم کے اور بغیر دلیل کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں، اپنے پہلو کو موڑتے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جلتی آگ کے عذاب چکھائیں گے۔ یہ سزا تیرے ہاتھ کے کیے کی ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور بعض آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر رہ کر، پھر اگر اس کو نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے قرار پا لیا، اور اگر اس پر آزمائش آ گئی تو منہ اٹھا کر چلا گیا، آخرت اور دنیا دونوں کھو بیٹھا۔ یہی کھلا نقصان ہے۔ یہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو اسے نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ کوئی فائدہ۔ یہ گمراہی ہے انتہا درجے کی۔ یہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان زیادہ قریب ہے بنسبت فائدے کے۔ ایسا کارساز بھی برا، ایسا ساتھی بھی برا ہے۔ بلا شبہ اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی تان لے آسمان تک، پھر اس سے اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ یہ تدبیر اس کی ناگواری کی چیز دور کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو اتارا ہے جس کی تمام آیات صاف صاف کھلی ہوئی ہے۔ یقینی بات ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو مومن ہے اور جو یہودی ہے اور جو ستارہ پرست اور جو نصارہ ہے اور ماجوسی ہیں اور جو مشرک ہیں، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور
بہتوں پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ دو جماعتیں ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں اور کھالیں جل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس تکلیف سے نکل جائیں تو پھر اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، وہاں ان کے لباس ریشمی ہوگا۔ ان کو پاکیزہ باتوں کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو ایسے راستے کی ہدایت ہو گئی تھی جو قابل حمد ہے۔ بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مقرر کیا ہے، برابر ہے اس میں رہنے والے بھی اور باہر سے آنے والے بھی، اور جو اس میں دین کے خلاف حرکت کر گیا تو ان کو ہم دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے بتلا دی ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، تمہاری طرف لوگ پیدل بھی اور دبلے پتلے اونٹوں پر دور دراز راستوں سے چلے آئیں گے تاکہ وہ اپنے فائدوں کے لیے حاضر ہوں، اور تاکہ مقررہ ایام میں ان خاص چوپایوں پر اللہ کا نام لے جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، تو ان چوپایوں میں سے خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور مصیبت زدہ لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنے مائل کچائل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور محفوظ گھر کا طواف کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور جو اللہ کے احکام کا احترام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ ان کے پروردگار کے نزدیک اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی گندگی سے بچتے رہو اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو۔ تم ایک ہی اللہ کے ہو جاؤ، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ آسمان سے گر پڑے، پھر پرندے اس کو اچھاک لے جائیں اور یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو اللہ کے دین کی نشانیوں کا احترام کرے گا تو یہ عمل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے ایک وقت مقرر تک فائدہ، پھر ان کو قدیم گھر بیت اللہ تک پہنچنا ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا ہے تاکہ مویشی چوپائی جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام لے۔ سو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو تم اسی کی اطاعت کیا کرو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ یہ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور ان مصیبتوں پر جو ان پر پڑتی ہے صبر کرتے ہیں، اور نماز ادب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ گایوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے نام کی نشانی مقرر کی ہے، اس میں تمہارے فائدے ہیں۔ تو قربانی کے وقت قطار میں باندھ کر ان پر اللہ کا نام لیا کرے، جب وہ پہلو کے بل گر پڑیں تو اس میں سے خود کھاؤ، اور قناعت کرنے والوں اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔
اللہ تک نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو صرف تمہاری پرہیزگاری ہی جاتی ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور اے نبی نیک بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ بے شک اللہ مومنوں کو ان کے دشمنوں سے بچاتا ہے۔ بے شک اللہ کسی کائنات کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ کائنات کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ لڑنے کی اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ جو ناحق اپنے گھروں سے نکال دیے گئے ہیں، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا سوائے اس کے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ ان کو ایک دوسرے سے نہ بچاتا تو راہبوں کی خانقاہیں، عیسائیوں کے گرجے اور یہودیوں کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرائے جا چکی ہوتی۔ اور جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑا غلبہ رکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں ملک میں تو وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے نوح کی قوم عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط جھٹلا چکی ہے، اور مدین کے رہنے والے جھٹلا چکے ہیں، اور موسیٰ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں۔ تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، تو کیسا ہوا میرا عذاب۔ غرض ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کر ڈالا جبکہ وہ نافرمان تھے، سو وہ اپنی چھتوں پر گر پڑی ہے، اور بہت سے کنویں بیکار اور بہت سے محل ویران پڑے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی تاکہ ان کے دل ایسے ہوتے کہ ان سے سمجھ سکتے اور کان ایسے ہوتے کہ ان سے سن سکتے؟ بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا، اور تمہارے رب کے نزدیک ایک دن 1000 برس کا ہے تم لوگوں کی گنتی کے موافق۔ اور کئی بستیوں کو میں نے مہلت دے رکھی تھی اور وہ نافرمان تھے، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ لوگوں، میں تمہارے لیے ایک کھلا ڈرانے والا ہوں، تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیات میں ہمیں عاجز کرنے کی کوشش کی یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور آپ سے پہلے ہم نے کوئی رسول کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں شبہ ڈالا، پھر اللہ اس کے ڈالے ہوئے شبے کو دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جو شبہ شیطان ڈالتا ہے اس کو ذریعہ آزمائش ٹھہرائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بلا شبہ یہ ظالم لوگ سخت مخالفت میں ہیں۔ اور اس لیے بھی ہیں کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تو اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اور جو ایمان لائے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور کافر ہمیشہ اس سے شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے یا ان پر کسی نامبارک دن عذاب واقع ہو جائے۔
اس روز ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بھی نعمت کے باغات میں ہوں گے، اور جو کافر رہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر مر گئے یا مارے گئے، ضرور ان کو اللہ اچھی روزی دے گا، اور بلا شبہ اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ ان کو اللہ ایسے مقام میں داخل کرے گا جس کو وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ بہت جاننے والا اور بہت بردبار ہے۔ یہ طے ہو چکی ہے، اور جو کسی کو اتنی ہی ایذا دے جتنی کہ اس کو دی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ بلا شبہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس لیے کہ اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور جن چیزوں کو کافر اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہیں، اور اللہ ہی بڑی بلند شان والا اور بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے مہ برسایا تو زمین سرسبز ہو گئی؟ بلا شبہ اللہ مہربان اور باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جتنی چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ نے تمہارے کام میں لگا رکھی ہے، اور کشتی کو جو اللہ کے حکم سے دریا میں چلتی ہے، اور وہی آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر نہایت شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ ہی نے تم کو زندگی دی ہے، پھر تم کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکر ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو چاہیے کہ یہ لوگ تم سے اس بارے میں جھگڑا نہ کریں، اور آپ ان کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ اور اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا جن معاملات میں تم اختلاف کرتے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ کتاب میں لکھا ہے، بلا شبہ یہ اللہ کو آسان ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جب کافروں کو ساری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کے چہرے میں صاف طور پر خاموشی کے اثرات دیکھتے ہو۔ قریب ہے کہ یہ لوگ حملہ کر بیٹھے ہیں ان لوگوں پر جو ہماری آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی بری چیز بتا دوں؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو۔ بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتا، اگرچہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر ان سے مکھی کوئی چیز چھین لے جائے تو اس سے اس کو چھڑا نہیں سکتے۔ طالب و مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں ہی کمزور ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کی چاہیے تھی۔ اللہ یقیناً زبردست قوت والا، غلبے والا ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ بلا شبہ اللہ تو خوب سننے والا بھی ہے اور خوب دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے ان کے آئندہ حالات کو اور گزشتہ حالات کو،
اور سب کاموں کو رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ مومنو، رکوع کرتے رہو، سجدہ کرتے رہو اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو اور نیک کام کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور تم پر دین کی کوئی تنگی نہیں کی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین پر قائم رہو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا، پہلے بھی اور اس کتاب میں بھی، تاکہ رسول تمہارے بارے میں گواہ رہے اور تم لوگوں کے بارے میں گواہ رہو۔ تو تم لوگ نماز پابندی سے پڑھا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہو، وہی تمہارے کارساز ہیں۔